وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارہ زمان۔ برطانیہ میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد امریکہ میں بھی شہریوں کے تحفظ سے متعلق بحث نے شدت اختیار کر لی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کچھ ہی دیر میں۔ شو میں اور کیا کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ لندن حملہ، مقامی اور بین الاقوامی رد عمل۔ We will take on and defeat our enemies۔ کیا نصاب میں تبدیلی پاکستان میں نوجوانوں کو انتہا پسندی سے دور رکھ سکتی ہے؟ مسئلہ ہے کہ مذہب کی جو بحث چل رہی ہے اور امریکہ میں کالج سے گریجویٹ کرنے والے طالب علموں کے خواب اور امیدیں۔ Nothing worth doing ever came easy۔ لندن میں بم حملوں کے بعد امریکہ کے اہم شہروں میں سیکیورٹی سخت کی گئی ہے۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلازیو نے ایک پریس کانفرنس میں لندن کے شہریوں کو ان کی ہمت اور بہادری پر خراج تحسین پیش کیا ہے، جبکہ یہاں واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹر پر لندن کے پاکستانی نژاد میئر صادق خان کو اس حملے پر ان کے رد عمل کے بعد تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ لندن حملوں کے حوالے سے مزید اپڈیٹس کے لیے چلتے ہیں تابندہ نعیم کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل پر ہیں۔ تابندہ، لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ جی سارا، لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ لندن حملے کے تیسرے ملزم کو شناخت ظاہر کر دی گئی ہے۔ لندن میٹروپولیٹن پولیس نے کہا ہے کہ جو تیسرا ملزم ہے اس حملے میں ملوث، اس کا نام یوسف زغبا کہا گیا ہے۔ وہ اطالوی مراکشی شہریت کا حامل 22 سال کا نوجوان ہے۔ اس کے علاوہ لندن کے اندر 130 مساجد کے امام جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کے جو ملزمان ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ یہاں واشنگٹن کے اندر کل سے ایک ٹویٹ سٹارم چل رہا ہے، بہت بات ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل لندن کے میئر صادق خان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ ان کا رد عمل لندن حملوں کے رسپانس میں جو انہوں نے کہا اپنے لندن کے عوام کو تسلی دینے کے لیے کہ انہیں الارم نہیں ہونا چاہیے اگر وہ لندن کی سڑکوں کے اوپر زیادہ فوج اور پولیس اور غیر معمولی حفاظتی اقدامات دیکھیں، اس کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور اس کے اوپر بہت بات چیت کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کہ صادق خان جو ہے انہوں نے آج بھی خطاب کیا ہے لندن کے اندر اور انہوں نے اپنے عوام کو متحد رہنے کے لیے، لندن کے شہریوں کو بہت وجیلنٹ رہنے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے بہت سی بات کی، اس کے اوپر ہم آ کر بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھی ہنری رجول انہوں نے لندن کے اندر اس رہائشی علاقے کے اندر اس ملزم جو کہ پاکستانی نژاد ملزم ہے خرم شہزاد، اس کے پڑوسیوں سے بات کی، کچھ لوگوں سے بات کی۔ آئیے آپ کو اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، پھر آپ کو مزید اپڈیٹس دیتے ہیں۔ مشرقی لندن کے کثیر الثقافتی رہائشی علاقے بارکنگ کے رہنے والے ہفتے کو ہونے والے دہشت گرد حملے کے ملزمان میں اپنے ایک پڑوسی کا نام سن کر خوف اور تذبذب کا شکار ہیں۔ 27 سالہ مبینہ ملزم خرم شہزاد، جس کا تعلق جہلم سے بتایا جا رہا ہے، اس عمارت میں اپنے 2 بچوں اور بیوی کے ساتھ مقیم تھا۔ پڑوسی کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے انہوں نے خرم شہزاد کے بارے میں پولیس سے شکایت کی تھی۔ تمام کمیونٹی لیڈرز مساجد کی انتظامیہ کا ایک ہی موقف ہے کہ وہ دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے۔ وہ بہت پریشان ہیں کیونکہ اس سے نقصان انہی کا ہوگا۔ علاقے کی جابر بن زیاد مسجد کی دوسری طرف سینٹ مارگریٹ چرچ آف انگلینڈ کی عمارت ہے اور اسی سڑک پر مشرقی لندن کا سکھ گردوارہ۔ علاقہ رہائشی کہتے ہیں کہ وہ سالوں سے اس علاقے میں مل جل کر رہتے آئے ہیں اور اس وقت خوفزدہ ہیں۔ To tell you the truth, I'm scared to go out to the station now. You can't even go in the bus now because you're scared. علاقے کی مسلمان کمیونٹی خود کو دہشت گردی کے اس واقعے سے لا تعلق قرار دیتی ہے، لیکن انہیں اس واقعے کے رد عمل کا خوف ستا رہا ہے۔ It's a very friendly environment, the people living here. یہاں لوگ دوستانہ ماحول میں رہتے ہیں، کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ کوئی قابل قبول بات نہیں کہ مسلمان برطانیہ میں ہی نہیں دنیا بھر میں ہمیشہ ٹارگٹ کیے جاتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان دنیا بھر میں قتل کیے جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان ہی صرف سب سے زیادہ برے ہوں اور باقی سب اچھے لوگ ہوں؟ لندن میں حکام تحقیقات کر رہے ہیں کہ علاقے میں رہنے والے کون کون لوگ خرم شہزاد یا واقعے کے دوسرے ملزم کے بارے میں کسی قسم کی معلومات رکھتے تھے۔ علاقے کی مسلمان کمیونٹی تحقیقات میں تعاون کر رہی ہے۔ تابندر، رپورٹ سے پہلے آپ صدر ٹرمپ اور لندن کے میئر صادق خان کے درمیان ٹویٹر سٹارم کی بات کر رہی تھیں، تو صادق خان نے بھی تو پھر صدر ٹرمپ کی تنقید کے جواب میں کہا ہے کہ انہیں UK نہیں آنے دینا چاہیے۔ جی، صادق خان نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کا بہت پرانا تعلق اور بہت گہرا رشتہ ہے، لیکن جب دوستوں کے ساتھ مشکل کی گھڑی میں کھڑے ہوا جاتا ہے تو ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے۔ لیکن برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ بورس جانسن نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا دورہ، جو کہ برطانیہ کا دورہ جو کہ اس سال کے آخر میں ہونا ہے،
वो पहले से तयशुदा है, तय पा चुका है और उसको मुलतवी करने का जो बात की गई है, जो लंदन के मेयर सादिक खान ने की है, वो उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो सादिक खान की जो बात वो कर रहे हैं लंदन के शहरियों को तसल्ली देने के लिए, वो हर बात के साथ मुत्तफिक हैं। जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं रेक्स टिलरसन, वो इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं और उनसे इस बारे में पूछा गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ट्वीट्स कर रहे हैं उससे अमेरिका को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है या इससे कोई नुकसान होने का अंदेशा है। उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी बात कहने का उनका अपना एक तरीका है और उनकी जो बात वो ट्विटर के ज़रिए करते हैं उसका उनको फ़ायदा भी पहुंचता है। वो अपनी बात बराह रास्त दुनिया तक और अमरीकी अवाम तक पहुंचा सकते हैं और वो नहीं समझते कि उनको कोई मशवरा देने की ज़रूरत है कि वो अपना अंदाज़ तब्दील करें। ठीक, ताबिंदा नईम हमें अपडेट दे रही थी लंदन हमलों के बाद सामने आने वाले सियासी रद्द-ए-अमल की। थैंक यू ताबिंदा। और पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिनमें पढ़े लिखे नौजवान शिद्दत पसंदी की तरफ माइल दिखाई दिए। माहिरीन कहते हैं कि ये ख़तरनाक रुझान है जिसे रोकने के लिए फौरी और नागुज़ीर तब्दीलियों की ज़रूरत है। तफसीलात मदीहा अनवर की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता माह खैबर पख्तूनख्वा में 23 साला मशाल खान के कत्ल और लाहौर से नौरीन लगारी की गिरफ्तारी के वाक़यात में बज़ाहिर कोई रब्त नहीं, मगर सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक माहिरीन कहते हैं कि ये दोनों वाक़यात पाकिस्तान को दरपेश एक संगीन मसले की निशानदही करते हैं और वो मसला है पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान तबके का शिद्दत पसंदी की तरफ बढ़ता रुझान। दिफाई उमूर की तज्ज़ियाकार आयशा सदीका ने इस मौजू पर बज़रिया स्काइप वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू की। मसला है कि मजहब की जो बहस चल रही है उसमें जो आवाज़ें उनके कानों तक के नौजवानों के कानों तक पड़ रही हैं वो यही हैं जो उन्हें इस किस्म के कामों की तरफ उकसाती हैं। नौरीन लगारी हमें क्यों हैरान करती है? देखिए, उससे पहले मुल्तान से एक लड़की पढ़ के बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की से जो कि सैन बर्नार्डिनो में गई और उसने अपने मियाँ के साथ मिलके गोलियां चलाई और लोगों को मारा। सो उसमें वो सैन बर्नार्डिनो वाली भी आती है, उसमें नौरीन लगारी भी आती है। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं जो समझते हैं कि उनको शायद रास्ता मिल गया है दुनिया का भी और आखिरत का भी, और वो उस चक्कर में चल पड़ते हैं। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 20 करोड़ के लगभग है, जिसमें से 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 18 से 29 बरस की उम्र के अफराद की तादाद 5 करोड़ के करीब है। दिफाई उमूर के माहिरीन का कहना है कि पढ़े लिखे नौजवानों की शिद्दत पसंदी की तरफ माइल होने की कई वजूहात हो सकती हैं। मजहब और मुआशरे से मुतालिक पेचीदा सवालात, सियासी इबहाम, मुल्क में तेजी से पनपती शिद्दत पसंदी के अलावा एक बड़ा मसला दाइश जैसी तंजीमों के ऑनलाइन नेटवर्क्स का है। ये नेटवर्क्स शिद्दत पसंदी से मुतालिक अपने एजेंडे की तकमील के लिए इंटरनेट पर मजहब की आड़ में अपने सवालों के मुतलाशी नौजवानों के जहनों को मुतासर करते हैं। देखिए, ये तो एक बुनियादी नुक्ता है कि जब आप लोगों का जहन बदलेंगे तो जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो बदलेंगे, जो तारीख आप पढ़ा रहे हैं वो बदलेंगे। माहिरीन के नज़दीक पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ढांचे में फौरी और नागुज़ीर तब्दीलियाँ और रियासत में मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के लिए हम आहंगी उजागर किए बगैर शिद्दत पसंदी से निमटना मुमकिन नहीं। इस वक्त हमारे साथ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से डॉक्टर मदिया अफजल, जो कि पाकिस्तान में निसाब पर तहकीक कर चुकी हैं और उनसे हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक्सट्रीमिज़म का और निसाब का जो ताल्लुक है वो क्या है और कैसे इसमें तब्दीली लाई जा सकती है। सो वेलकम टू व्यू 360। ये बताइए, पाकिस्तान में निसाब में तब्दीली की कोशिशें पहले भी की गई हैं और कुछ मवाद निकाला गया है, उसको रिप्लेस भी किया गया है। कमी किस जगह पे देखती हैं आप इन हालात को देखते हुए? पाकिस्तान में जो भी चेंजेस हुए हैं करिकुलम में बहुत मार्जिनल हैं, बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं और कई दफ़ा वो रिवर्स हो जाते हैं। पाकिस्तान को एक फुल होल सिस्टम चेंज की ज़रूरत है। उसमें कंटेंट में भी चेंज की ज़रूरत है, द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट बुक्स में भी ज़रूरत है और टाइप ऑफ टीचिंग में भी ज़रूरत है, और वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। रोट लर्निंग अभी भी चल रही है। एग्ज़ाम्स में बिल्कुल जिस तरह टेक्स्ट बुक्स में मेमोराइज़ करते हैं स्टूडेंट्स वही लिख देते हैं। देयर इज़ नो क्रिटिकल थिंकिंग। तो सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है वही इंतहा पसंदी की तरफ नहीं बाज़ औक़ात माइल करता, जिस तरह पढ़ाया जा रहा है वो प्रोसेस भी अपने में अहमियत रखता है। बिल्कुल सारा। और इसमें जब आपने एक चेंज की बात की है तो इसमें यूनिफॉर्मिटी कैसी लाई जाए? 18वीं तरमीम के बाद अब तालीम जो है वो सूबों की जिम्मेदारी है। 4 सूबे हैं पाकिस्तान के,
ایک یونیفارمٹی کیسی ہوگی, نصاب ہر جگہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان بہت یونیک ہے. اٹس ون آف دی اونلی کنٹریز ان دا ورلڈ جس میں ایک فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن نہیں ہے اب. تو آبویسلی کریکولم میں ایک یونیفارمٹی از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. ایک آئی تھنک ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ لیڈرشپ لے سکتی ہے اس پروسیس میں اور ایک ڈائریکشن دے سکتی ہے پروونسز کو. ابھی تک پروونسز جو ہیں تھوڑے تھوڑے مارجنل چینجز کر رہے ہیں, بہت میجر انہوں نے چینجز نہیں کیے ہیں. کسی پروونس نے بھی اپنا کریکولم ایکچولی خود لکھا نہیں ہے, تو دس پروسیس ٹیکس ٹائم. لیکن فیڈرل گورنمنٹ ابھی بھی وداؤٹ فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن ایک اپنی لیڈرشپ ایکسرسائز کر سکتی ہے ایک پروگریسو کریکولم. اچھا, پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں, وہاں ایسے بہت سے پاکستان میں تعلیمی ادارے ہیں, خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کے جو ہیں, جہاں پہ انٹرنیشنل لیول کا نصاب پڑھایا جاتا ہے. جب ان اداروں سے پڑھ کے نکلنے والے انتہا پسندی کی طرف مائل ہوتے ہیں, تو پھر آپ نصاب کا اور تعلیمی ادارے کے ماحول کا کیا تعلق دیکھتی ہیں؟ یہ تھوڑا سا ٹرکی کویشچن ہے. ایک اس میں آئی تھنک 2 تھنگز ہیں. ایک یہ ہے کہ اوور آل اسٹوڈنٹس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. اگر ایک انٹرنیشنل لیول کریکولم ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہو رہی ہے کریکولم میں, تو آپ دیکھیں گے کہ اوور آل اسٹوڈنٹس کا ایک مور پروگریسو مائنڈ سیٹ ہوگا. لیکن اس میں بھی ایکسیپشنس تو ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس ٹیررزم کی طرف جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو تھوڑی اس میں ایک ایکسیپشنز اور ایبریشنز ہیں. لیکن پاکستان میں ایون جو یونیورسٹی لیول پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے پروفیسر ٹو پروفیسر, بہت ڈپینڈ کرتا ہے فیلڈ ٹو فیلڈ. سو فار انسٹنس اگر آپ میڈیکل یا سائنس یا انجینئرنگ والی جو فیلڈز ہیں, وائل دے آر ویری ریگرس, ان سبجیکٹس میں جب ساتھ ہسٹری اور سوشل اسٹڈیز جو ہے وہی پڑھا رہے ہیں جو کہ ہائی اسکول میں پڑھاتے ہیں, تو دے آر ناٹ ریئلی گیٹنگ اے چانس ٹو تھنک آف دا ورلڈ ڈفرینٹلی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نصاب تبدیل کرنے کی, تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, حساسیت بڑی پائی جاتی ہے اس کو لے کر. تو تبدیلی کے لیے لوگوں کو کیسے تیار کیا جائے, ان کو کیسے بتایا جائے کہ یہ ایک ضرورت ہے وقت کی؟ بالکل, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ تو بنا ہوا ہے کہ تاریخ ایک جو پڑھتے ہیں ہمیشہ سے, دہائیوں سے کئی سے, وہ اسی لائن پر ہیں ابھی تک. بالکل. ایک تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چینج ہوا ہے, کریکولم ایسا نہیں تھا بفور 1980. یہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے کہ کریکولم کو اس طرح بنایا گیا. تو دس از ناٹ نیسسریلی دا ٹروتھ جو کہ پڑھائی جاتی ہے. اینڈ آلسو پاکستان نیڈس ٹو اون اٹ. یہ کوئی ویسٹرن ایجنڈا نہیں ہے, یہ پاکستان کو اپنے لیے بہتری کے لیے چینج کرنا ہے. سو اپنے اسکالرز سے آپ ٹیکسٹ بکس لکھوائیں. دیر آر پلینٹی آف ویری ویری گڈ اسکالرز, ان سے آپ ٹیکسٹ بکس لکھوائیں اور آپ مارجنل چینجز کریں. آپ میٹرک کے ایگزام کو یا جو بورڈ ایگزامز ہیں ان کو آپ ڈی ایمفسائز کریں اور کویشچن کریں اسٹوڈنٹس کو, گیٹ دیم ٹو ہیو کلاس روم ڈسکشنز. ایک ڈسکشن والا ایٹماسفیئر, ایک ٹالرنس والا ایٹماسفیئر بنائیں ایز اپوز ٹو ایک ٹیکسٹ بکس کو رٹنے والا. بریفلی یہ بتائیے گا کہ سیاسی اثر و رسوخ سے کیسے پاک رکھا جائے, اور کیا کوالیفیکیشن ہو نصاب بنانے والے کی؟ بریفلی ایکیڈیمکس کو بیسکلی کرنا چاہیے اس میں, بیکاز دے نو, دے آر نان پارٹیزن, نان پولیٹیکل, دے نو واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اینڈ کبھی بھی مطلب باہر بھی آپ اگر یہاں دیکھ لیں امریکہ میں, پالیٹکس ڈزنٹ انٹرفیئر ان دا کریکولم. It shouldn't. بالکل. All right. Thank you so much, Dr. Madhiya Afzal. It's always a pleasure having you. Thank you. اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں, منفرد فیچرز اور ویڈیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, جہاں آج آپ ہمارے سلسلے جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ کے دوسرے حصے میں پاکستان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ پڑھ سکتے ہیں. اور اب ورلڈ ویو, جس میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلکیاں. ٹرمپ انتظامیہ سے متعلق اہم معلومات میڈیا کو فراہم کرنے کے الزام میں ریالٹی لیگ ونر پر اسپینیوچ ایکٹ کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. ریالٹی امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں کانٹریکٹر کے طور پر کام کرتی تھی. امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے لیک ہونے والی ایک دستاویز کے مطابق روس کی ملٹری انٹیلیجنس نے امریکی انتخابات کے دوران ووٹر رجسٹریشن سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کی, اور یہ کوشش انتخابات سے ایک روز قبل تک جاری رہی. قطر کی درخواست پر کویت کے امیر شیخ سبا احمد خلیجی ممالک اور قطر کے درمیان کشیدگی پر بات چیت کے لیے سعودی عرب جائیں گے, جبکہ ترکی کے صدر اردوان نے اس حوالے سے قطر, روس, کویت اور سعودی عرب کے سربراہان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے. امریکہ کی حمایت یافتہ شامی فوج نے رقہ میں داعش کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. شام کے اس شمالی علاقے کو داعش کی مضبوط پناہ گاہ ہونے کے باعث اس آپریشن کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے.
ہمارے ہفتہ وار ایجوکیشن سیگمنٹ کے لیے اب چلتے ہیں نیلوفر مغل کے پاس. نیلوفر, آج کیا لے کر آئی ہیں آپ؟ جی صاحب, امریکہ میں ان دنوں کالج گریجویشن کی تقریبات جاری ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت سے نوجوان اب کام کی تلاش میں ہیں, اور آج ہم آپ کو 4 یونیورسٹیز میں لے کے جا رہے ہیں جہاں پر گریجویشن کی تقریبات ہیں. کیا خواب اور امیدیں ہیں, آئیے جانتے ہیں. یہاں پر بال کٹ رہے ہیں, یہاں پر استری ہو رہی ہے. 4 سال کی پڑھائی اب ایک لمحے کی منتظر, گریجویشن. میں بہت خوش ہوں, لیکن یہ خوف زدہ اور اعصاب شکن ہے. افتتاحی تقاریر کرنے والوں نے طلبہ کی پریشانی کو کم کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کی پوری کوشش کی. Remember this, nothing worth doing ever came easy. Think big, not small. Our democracy. اس موسم بہار میں امریکہ بھر کے کالجز سے 30 لاکھ طالب علم گریجویشن کر رہے ہیں. careerbuilder.com کے مطابق یہ اسٹوڈنٹس آئندہ 10 برسوں میں ایک ایسی جاب مارکیٹ کا حصہ بنیں گے جو 10 سالوں میں بہترین مارکیٹ ہے. لیکن ہر گریجویٹ ہونے والے کے سامنے کوئی واضح منصوبہ نہیں. میرے ہاتھ میں نوکری نہیں, لیکن میں پر امید ہوں. بہت ممکن ہے کہ میں 90% طالب علموں کی طرح اس فیلڈ میں کام نہ کروں جس میں نے پڑھا ہے. کچھ لوگ اس پر امیدی کو ملک کے مستقبل سے بھی جوڑتے ہیں. ڈینکار لبرٹی کالج میں ایک عارضی حجام کا کردار ادا کر چکے ہیں. وہ گریجویشن کے بعد اسلحے کے اپنے خاندانی کاروبار کو سنبھالیں گے. اسٹاک نمبرز عروج پر ہیں, ملازمتوں کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے, امریکی طاقت اور جذبے میں اضافہ ہوا ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ کالج میں داخلے کے وقت کے مقابلے میں اب دنیا بہت مختلف ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے بہت زیادہ خوف کا سامنا ہے جب سے ٹرمپ صدر بنے ہیں. یونیورسٹی آف ٹیکساس میں کچھ نئے گریجویٹس تاریخ کو تبدیل کرنے کا عزم رکھتے ہیں. یونیورسٹی آف ٹیکساس کا اصول ہے کہ جو یہاں شروع ہوتا ہے وہ دنیا کو تبدیل کرتا ہے. کالج سے متعلق کچھ ایسا ہے جس سے پر امیدی اور عزم پیدا ہوتا ہے. اب یہ ان طالب علموں پر ہے کہ وہ اسے آگے کیسے لے کر جاتے ہیں. اور یو ایس بیورو آف لیبر کی اعداد و شمار کے مطابق 2017 میں ملازمت کے سب سے زیادہ مواقع ہوم کیئر, فزیکل تھراپی اور نرسنگ جیسے صحت کے شعبوں میں پیدا ہوں گے. بیک ٹو سارا اینڈ ثاقب. تھینک یو سو مچ نیلوفر. بالکل, تھینک یو نیلوفر. اور سارا, آپ نے ابھی ان نوجوانوں کے تاثرات دیکھے, لیکن ایک روایت اور جو امریکہ کے گریجویشن سیرمنیز اور سکولز اور کالجز یونیورسٹیز کی خاص بات ہے وہ ہے کہ یہاں پر کامیاب اور بااثر شخصیات کو نوجوان گریجویٹس کو خطاب کے لیے بلایا جاتا ہے. بالکل, اور اس موقع پہ یہ لوگ فریش گریجویٹس کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں اور انہیں کچھ کر دکھانے کے لیے انسپائر کرتے ہیں. بالکل, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سال طالب علموں کو کچھ اہم شخصیات نے زندگی میں کامیابی کے لیے کیا اصول بتائے. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. The more people tell you it's not possible, that it can't be done, the more you should be absolutely determined to prove them wrong. Treat the word impossible as nothing more than motivation. Whatever your dreams are today, dream even bigger. Wherever you have set your sights, raise them even higher. And above all, keep going. Make it your intention to serve through your life with purpose. You will have a blessed life. Our generation can bring people together like no other. You can innovate, create, and lead. So words of wisdom. مجھے تو مارک زکربرگ کی بات بہت اچھی لگی کہ آئیڈیا کبھی مکمل نہیں ہوتا, وہ مکمل اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس پر کام شروع کرتے ہیں. بالکل, اور ہلری کلنٹن نے جیسے کہا کہ جو بھی اپنا ایم زندگی میں رکھا ہے اس سے بھی بڑھ کے سوچیں, اور اوپرا مجھے بہت پسند ہے تو ان کی بات میں ضرور یاد رکھوں گی کہ اپنی زندگی کو سروس کے لیے استعمال کریں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu. اور کل پھر اسی وقت اسی جگہ آپ سے ملاقات ہوگی. Have a nice evening.